یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 26 جولائی سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ کے اور کراچی سے پاکستانی فورسز ہاتھوں 6 افراد جبری لاپتہ۔ کیچ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سامی میں قابض پاکستانی فوج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ساتھی سرمچار علی جان بلوچ عرف کریم شہید جبکہ 3 دشمن اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیل کا اور سرکاری حمایت یافتہ جتھے اور سرمچاروں کے مابین فائرنگ 3 سرکاری ایجنٹ ہلاک ہو گئے۔ بعد ازاں جنگی ہیلی کاپٹر پہنچ گئے اور علاقے میں شیلنگ کی۔ کراچی نواب بگٹی کے بھتیجے فہد بگٹی سمیت 5 افراد مسلح تصادم میں ہلاک جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ کیچ تربت میں میر عیسیٰ قومی پارک کے نزدیک بم کا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں شہاب ولد امیر ساکن سلال بازار زخمی ہوا۔ ہرنائی کوئلہ کان ٹھیکیدار مسلح افراد کے ہاتھوں اغوا۔ چاوی کے سرحدی علاقہ چلگامی میں پاکستانی فورسز کی جانب سے تقریباً 36 تیل بردار ضمیات کو تحویل میں لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شدید گرمی میں ڈرائیوروں کو صحرا میں پھینک کر فورسز چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے پیاس سے ایک ڈرائیور ہلاک جبکہ بقیہ ڈرائیوروں کی حالت خطرے میں ہے۔ پورے بلوچستان میں ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ گوادر راجی مچی کے شرکاء کو نہ لے جایا جائے جو قابل مذمت عمل ہے۔ ترجمان BYC۔ آوران تیر تیز پاکستانی فوج کے کیمپ پر حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کر لی۔ سوئی سے کراچی جانے والی گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ کرنے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن گارڈ نے قبول کر لی۔ ڈیرہ مراد جمالی مسلح افراد کا حملہ 2 سرکاری کارندے سگے بھائی ہلاک۔ تربت میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 13 دن سے جاری دھرنا مذاکرات کے بعد ختم۔ بلوچستان کے مرکزی دارالحکومت کوئٹہ سے پاکستانی فورسز نے 4 افراد سہیب لانگا ولد محمد دین لانگا، وقاص ولد محمد بخش، نثار احمد اور امجد بلوچ نامی نوجوانوں کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے سہیب لانگا کو قلی اسماعیل سے جبکہ وقاص کو قلی حد منو جان روڈ سے حراست میں لینے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے جبکہ اس سے قبل 21 جولائی کو اتوار کے روز امجد بلوچ نامی نوجوان کو بھی پاکستانی فورسز نے PTCL کالونی GPO چوک کوئٹہ سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ اس طرح 22 جولائی کو پاکستانی فورسز نے شال سے نثار احمد نامی نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقہ بلیدہ میں پاکستانی فوج کی بربریت جاری، 2 افراد جبری لاپتہ کر دیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق گردانک اور شورما کور کے مقام پر فورسز بربریت کر رہے ہیں جہاں انہوں نے اس دوران پاکستانی فورسز نے 2 افراد کو جبری لاپتہ کر دیا ہے جن کی شناخت مراد ولد عبداللہ اور شوکت کے ناموں سے ہوا ہے۔ ادھر کراچی سے اطلاعات ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ممبر اور کیبنٹ ساتھی بالاچ بلوچ کو فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز بھی 4 BYC ممبران کو لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ پنجگور میں سرکاری حمایت یافتہ جتھے اور بلوچ سرمچاروں کے مابین کیلکور میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق سرمچاروں نے ڈیتھ اسکواڈ اہلکاروں کو کئی گھنٹوں تک گھیرے میں رکھا جبکہ 3 ڈیتھ اسکواڈ اہلکاروں کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ علاقائی ذرائع کے مطابق سرکاری حمایت یافتہ جتھے کی کمک کے لیے بعد ازاں پاکستانی فورسز کی نفری سمیت گن شپ ہیلی کاپٹر پہنچ کر مختلف مقامات پر شیلنگ کی۔ کراچی ڈیفنس کے علاقہ خیابان نشاط میں بگٹی قبیلے کے 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ تصادم کے باعث نواب اکبر خان بگٹی کے بھتیجے اور سابق رکن بلوچستان اسمبلی مرحوم میر احمد نواز بگٹی کے صاحبزادے فہد بگٹی سمیت 5 افراد ہلاک جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 50 سالہ فہد بگٹی، نصیب اللہ شہمیر، میر عیسیٰ بگٹی اور علی کے نام سامنے آ گئے ہیں جبکہ شدید زخمی ہونے والوں میں میر علی، حیدر بگٹی، قائم علی شامل ہیں۔ بلوچستان کے علاقہ ہرنائی دورغر سے نامعلوم افراد نے حاجی انور شاہ ایریا سے عمر نامی کوئلہ کے پیٹی ٹھیکیدار کو اسلحے کے زور پر اغوا کر کے لے گئے۔
ڈیرہ مراد جمالی کے علاقہ دوست ہوٹل کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک کر دیا جو آپس میں بھائی ہیں، جن کی شناخت صابر علی بگٹی اور ابراہیم بگٹی کے ناموں سے ہوا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق ان کے بھائی ڈاکٹر اسحاق بگٹی کو رواں سال فروری میں ہلاک کیا گیا تھا، جن کا تعلق مقامی ڈیتھ اسکواڈ سے ہے۔ ہب چوکی ساکران میں مامو ہوٹل کے قریب تیز رفتار پولیس وین اور سوزوکی میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ پنجگور تسپنچی میں پستول سے کھیلتے ہوئے بچے کے ہاتھوں گولی لگنے سے خان بی بی زوجہ محمد بخش نامی خاتون زخمی ہو گئیں۔ ہب ساکران حسن پیر نالے کے قریب سے ڈوبی ہوئی ایک 35 سالہ نامعلوم شخص کی نعش ملی ہے، جسے سرد خانہ کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔